جب میں نے ہوش سنبھالا تو مجھے لگا کہ میں محمد سعید اور آمنہ بی بی کا اکلوتا بیٹا اور دو بہنوں شکیلہ اور جمیلہ کا اکلوتا بھائی ناصر ہوں۔ اس کے علاوہ علم یہ بھی ہوا کہ میرے ابا سرکاری اسکول میں کلرک ہیں۔ دوپہر کو گھر آ کے وہ گھر کے 3 کمروں میں سے ایک کمروں میں پرچون کی دکان چلاتے ہیں۔ اماں گھر کا کام کرتی ہیں اور کبھی کبھار محلے پڑوس کی خواتین اماں سے اپنے کپڑے مناسب داموں میں سلوا لیتی ہیں۔ بس یہی معلومات تھیں اور مزید معلومات کی امید بھی نہیں تھی، کیونکہ ہمارے گھر کے ماحول میں ایک عجیب دبی دبی سی خاموشی چھائی ہوئی ہوتی، گھٹن آلودہ سیلن زدہ دیواریں اور ہنسنے بولنے پہ پابندی۔ ہاں، اور ایک اور عجیب بات بھی تھی، وہ یہ کہ گھر میں یا تو صرف اماں گوری تھیں یا میں، باقی سارے خاندان والے آبنوسی رنگت کے حامل تھے۔ تنگ و تاریک سا ماحول، کمرے میں بھی ملگجی سی روشنی، سب کے چہرے اور بھی تاریک لگتے اس میں۔ دونوں بہنیں بہت سانولی تھیں، یہاں تک کہ میری خالہ اور ان کے بچے بھی اسی رنگت کے حامل تھے، لیکن سب کے سب دبے دبے گھٹن زدہ ماحول کے عادی۔ شاید ان سب کی رنگت بھی اسی لیے گہری تھی کہ وہ کھلی فضا میں سانس نہیں لیتے تھے اور نہ ہی کھل کر ہنستے تھے۔ اماں ابا بہنیں سب خاموش، جیسے سب نے خاموشی کی چادر اوڑھ رکھی ہو۔ کبھی باجی کچھ کہنا چاہتی تو اماں ان کے سامنے ہونٹوں پہ انگلی رکھ کے چپ ہونے کا اشارہ کر دیتی۔ کبھی میں شور کرنا چاہتا یا کھل کے ہنسنا چاہتا تو فوراً شش کی آواز سنائی دیتی۔ 3 کمروں کا گھر، چھوٹا سا برآمدہ اور پھر صحن۔ گھر میں 3 بچے، دادا دادی، اماں ابا، لیکن ہر طرف گہری خاموشی، طویل اور تھکا دینے والی خاموشی۔ دادا دادی ایک کمرے میں لیٹے رہتے، جیسے حنوط شدہ ممیاں۔ جب وہ کھانستے یا امی کو آواز دیتے تب پتہ چلتا کہ ہنوز قید حیات میں ہیں۔ پھر یکے بعد دیگرے وہ دونوں بھی ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئے۔ بہنیں بھی بیاہ دی گئیں، پھر بھی گھر میں بچے ہم 3، مگر بلا کا سناٹا، چپ کی زبان، اشارے کنائیے۔ رات جلد گھوپ اندھیرا کر کے سو جاتے، تڑکے اٹھتے اور پھر روزمرہ کے کام۔ میں پڑھائی میں بہت اچھا تھا۔ ابا نے میرے میٹرک میں شاندار نمبر لینے پر اپنی قسم توڑی اور مجھے پیار کیا، سر پر ہاتھ پھیرا، ماتھا چوما اور یہ کہتے ہوئے 1000 روپے کا نوٹ دیا کہ میں تمہیں آگے پڑھاؤں گا۔ میں خوش ہونے کے بجائے حیران رہ گیا کہ ابا اتنا لمبا جملہ کیسے بول گئے۔ امی نے گال چومے، گلے لگایا اور صرف مسکراتی رہی۔ ہر سال اچھا نتیجہ نکلنے پہ یہی ہوتا تھا، شام کو سوجی کا حلوہ بن جاتا یا میٹھا انڈا پراٹھا، کیونکہ مجھے وہ بہت پسند تھا۔ پھر حسب دستور لمبی خاموشی طاری ہو جاتی۔ میں نے اپنی پسند کے کالج میں داخلہ لیا اور پھر اپنے سارے شوق کالج میں ہی پورے کرنے لگا۔ زیادہ تر دوست بھی ہنسنے بولنے والے اور شرارتی تھے۔ دوستوں کے درمیان ہنسی مذاق، ٹھٹے کہے اور کھیل کود معمول تھا۔ میں جان بوجھ کر گھر کافی دیر سے آیا کرتا تھا، کیونکہ گھر میں بولنا منع تھا۔ میں نے BA فرسٹ ڈویژن میں پاس کر لیا۔ اس موقع پر ابا نے مجھے گلے لگایا، لیکن بولے کچھ نہیں، بس آنکھوں میں 2 موتی جگمگانے لگے۔ امی کی تو یوں بھی خاموشی کے ساتھ گہری دوستی تھی۔ کالج کے پرنسپل نے میری شاندار کامیابی دیکھی تو کہا، ناصر بیٹا، ایک اچھی کمپنی میں اکاؤنٹنٹس کی ڈپارٹمنٹ میں جاب خالی ہے، کہو تو بات کروں، لیکن ایک شرط ہے کہ تم نے پڑھائی نہیں چھوڑنی، اگر دونوں کام ایک ساتھ کر سکو تو بتاؤ۔ میں بہت خوش ہوا، کیونکہ میرا مضمون ہی اکاؤنٹس تھا۔ جب کمپنی کے الاؤنس اور بونس کے پیکج کا علم ہوا تو میں خوشی خوشی مان گیا۔ پرنسپل صاحب نے پڑھائی جاری رکھنے کا وعدہ لے لیا۔ یوں بھی ایسی ملازمت کے لیے لوگ ترستے تھے اور مجھے تو بیٹھی بٹھائی مل گئی تھی۔ میں نے 2 سال میں MA فرسٹ ڈویژن پاس کر کے ثابت کر دیا کہ میں واقعی اس ملازمت کا اہل تھا۔ میری تنخواہ کل ملا کر والد کی تنخواہ اور پرچون کی دکان سے بھی دگنی ہو گئی تھی۔ میں نے گھر میں یہ خوشخبری سنائی تو ماں نے پہلے میرا ماتھا چوما اور قدرے توقف کے بعد بولی، جیسے ہمت جمع کر رہی ہوں، بیٹا روشن 6 ماہ پہلے بیوہ ہو گئی ہے۔ تو پھر حد ہو گئی، ادھر میں آپ کو خوشخبری سنا رہا ہوں اور آپ یہ دکھی خبر سنانے میں لگی ہوئی ہیں۔ میں جھنجھلا کر بول گیا۔ روشن آرا خالہ کی سب سے بڑی بیٹی تھی، جس کی شادی 10 سال پہلے ہوئی تھی، میری بڑی باجی کی شادی سے بھی پہلے۔ میں تب 12 سال کا تھا اور روشن آپا 20 سال کی۔ ان کی شادی پر جب میں نے پٹاخہ پھوڑا تھا تو سب مجھے ایسے گھورنے لگے تھے کہ میرے چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا۔ اس دن کے بعد آج روشن آپا کا نام دوبارہ سن رہا تھا۔ ارے ناصر بیٹا، بیوہ سے شادی کرنے کا بہت ثواب ہوتا ہے، اور اب تو تیری نوکری بھی لگ گئی ہے۔ یہ مبہم سی بات کر کے اماں نے چپ کر روزہ رکھ لیا۔ میں زور سے بولا، کیا مطلب؟ لیکن اماں کی خاموشی نہیں ٹوٹی۔ رات کھانے کے وقت ابا اور اماں دونوں پہلی بار اکٹھے بیٹھے نظر آئے۔ مجھے اشارہ کیا تو میں بھی بیٹھ گیا۔
ابا نے بات شروع کی، ناصر بیٹا پہلے وہ عدت میں تھی اس لیے ہم چپ رہے، اب اس کی عدت ختم ہو گئی ہے۔ تمہاری خالہ بھی 35 سال کی عمر میں بیوہ ہو گئی تھی، لیکن ان کے 4 بچے تھے اور سب سمجھدار ہو گئے تھے۔ بڑا بیٹا بھی میٹرک کر رہا تھا، پھر اس نے دکان سنبھال لی باپ کی، کچھ چچا تایا نے سنبھال لیا، گزار دی زندگی اس نے۔ اب یہ روشن بھی بیوہ ہو گئی ہے اور بانجھ بھی ہے، کون شادی کرے گا اس سے؟ گھر کی بچی ہے اور تمہاری دونوں بہنیں بھی خالہ کے گھر ہی بیائی گئی ہیں۔ مجھے ابا جی کے منہ سے اتنی تفصیلی باتیں سن کر حیرت ہو رہی تھی کہ وہ بولے بھی تو کب، کیا اور کس کے حق میں بولے، کاش نہ بولے ہوتے، اس سے اچھی تو ان کی چپ تھی۔ میں جزبز ہو گیا، بہت غصہ آیا، لیکن بچپن سے سنتے اور پڑھتے آئے تھے کہ بڑوں کے سامنے بولا نہیں کرتے، شدید بے ادبی ہوتی ہے، پھر والدین کے سامنے بولنا تو گناہ عظیم ہوتا ہے، پھر چاہے ان کے فیصلے اولاد کی زندگی تباہ ہی کیوں نہ کر دیں۔ میرے ذہن میں کوئی لڑکی نہیں تھی اور نہ ہی کوئی آئیڈیل۔ سچ تو یہ ہے کہ میری عمر صرف 22 سال تھی اور میں آگے بہت ترقی کرنا چاہتا تھا، اس گھٹن زدہ ماحول سے نکلنا چاہتا تھا۔ حالانکہ یہ گھر بھی ہم 3 لوگوں کے لیے کافی تھا، مگر مجھے بہت کھلا روشن گھر بنانا تھا۔ قمقمے، جھاڑ فنوس لگوانے تھے۔ مجھے کھلے بڑے صحن، پیڑ پودے، ہسمکھ باتونی لوگ پسند تھے۔ اپنے لیے ہستی کھیلتی گوری رنگت والی ایک شریک سفر لانی تھی، لیکن ابا نے پہلی بار زبان کھولی اور میری بولتی بند کر دی۔ چاروں ناچار مجھے ان کا فیصلہ ماننا پڑا۔ پھر وہی گنتی کے لوگ، ہم 3، کچھ ابا کے خاص جاننے والے، باقی خالہ کا گھرانہ۔ نکاح سادگی سے ہوا اور 2 گھنٹے میں رخصتی۔ روشن آرا ایک محلے سے دوسرے محلے میں اٹھائی۔ شب عروسی کو میں اپنے ہی کمرے میں جانے سے ہچکچا رہا تھا، لیکن جائے بغیر چارہ ہی کیا تھا۔ اندر داخل ہوا تو سامنے ایک 30 سالہ بانجھ بیوہ، سیاہ رنگت والی روشن آرا سرخ عروسی لباس میں موجود تھی۔ میری جمالیاتی حس کرچی کرچی ہو کر بکھر گئی۔ پتہ نہیں اس تاریکی کا نام روشن کیوں رکھا گیا تھا؟ پیدا ہوتے ہی کیا شکل نہیں دیکھی تھی خالہ نے اس کی، جو نام رکھ دیا تھا؟ اس وقت روشن آرا میری زندگی کا سب سے بڑا اندھیرا بن کے میرے گھر میں موجود تھی۔ میں کچھ لمحے اسے دیکھتا رہا کہ کسی زاویے سے اچھی لگنے لگے، مگر وہ کسی طرح اچھی نہیں لگ سکی۔ میرے تن بدن میں آگ لگی ہوئی تھی، غصہ اور غضب کا غصہ میرے اندر بھرا ہوا تھا۔ میں نے انتہائی درستگی سے اسے کہا، تم شادی شدہ ہو، تمہیں تو سب پتا ہے، پھر یہ نخرے کیسے؟ جاؤ کپڑے بدلو۔ جی، اس نے ہلکے سے کہا۔ کپڑے بدلوں یا؟ وہ جملہ مکمل کیے بغیر خاموش ہو گئی۔ اف، میرا ذہن بھنا اٹھا۔ پھر چپ، ملگوجی سی روشنی میں ملگوجا سا وجود۔ حالانکہ سارے بلب روشن تھے، پھر بھی اس روشن نام کے اندھیرے نے میری زندگی میں اندھیرا مچا دیا تھا۔ اس کا ہی صدا سے آدھا جملہ کہہ کے چپ ہو جانا میرا خون کھولا گیا۔ میں اس پر ٹوٹ پڑا۔ میرے اندر کی وحشت نے اسے سنبھلنے کا موقع ہی نہیں دیا، اس کی ایسی درگت بنا دی جیسے کسی دشمن پہ شب خوں مار دیا ہو۔ 2 گھنٹے کی نوچ کھسوٹ دھیگا مشتی نے مجھے ہلکان کر دیا تھا۔ کبھی کبھی اس کی دبی دبی سسکی نکلتی، لیکن وہ اسے برداشت کرنے پر تلی تھی، کیونکہ خاموشی اور برداشت ہمارے خاندان کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی۔ لیکن میری گھٹی نے آج دھوکہ دے دیا تھا۔ عجیب حالت تھی، سوار تھک گیا تھا لیکن سواری میں دمخم باقی تھا۔ میں اپنی ساری وحشت کا اظہار کر کے بیٹھ کی ایک جانب بے سود ہو کے لیٹ گیا، لیکن وہ اطمینان سے اٹھ کر غسل خانے کی جانب بڑھ گئی۔ اگلے دن ولیمہ ہوا جس میں صرف گھر والے شامل تھے، پھر رسم کے مطابق وہ روشن کو ساتھ لے گئے۔ میں نے دفتر سے کوئی چھٹی نہیں لی تھی، اتوار کی چھٹی پہلے ہی تھی، ہفتے کو بارات، اتوار کا ولیمہ، شادی ختم۔ آج شادی کا دوسرا دن تھا اور وہ ایک سرخ رنگ کے لباس میں تھی۔ مجھے وہ رنگ اس پر انتہائی زہر لگ رہا تھا۔ میں نے درستگی کے ساتھ اسے کہا کہ جاؤ ہاتھ منہ دھو اور یہ کپڑے بدل کر آؤ، نہ یہ لپسٹک تم پہ جچ رہی ہے اور نہ ہی اس رنگ کا جوڑا۔ وہ بیچاری کپڑے بدل کے منہ دھو کے جب واپس آئی تو میں پھر اس پہ ٹوٹ پڑا۔ پھر وہی وحشت، غصہ، نوچ کھسوٹ، اس کا پورا جسم نیل و نیل کر دیا۔ جب تک تھک نہیں گیا میں نے اسے مشق ستم بنائے ہوئے رکھا۔ ایک بار بھی نہیں سوچا کہ اس پہ کیا بیت رہی ہوگی۔ میرے اندر کی صفاقیت اس کے گہرے رنگ پر حاوی ہو چکی تھی۔ روشن آرا اسی طرح مشق ستم بنی رہی۔ پھر جب خبر ملی کہ وہ ماں بننے والی ہے تو سب کے ساتھ ساتھ میں بھی حیران رہ گیا۔ 10 سال تک بانجھ کے تانے سننے والی بیوہ ہو گئی، مگر ایک بچہ نہ جن سکی، اور اب اچانک کیا ہوا کہ 3 مہینوں میں ہی حاملہ ہو گئی۔ خبر سنتے ہی خالہ بھی مٹھائی لیے دوڑی چلی آئی۔ ہم دونوں کو دعائیں دی اور پھر وہی خاموشی۔ مجھے روشن سے کوئی لگاؤ ہی نہیں تھا۔ اب اس کی طبیعت کی خرابی، متلی اور قے وغیرہ نے میری طبیعت مزید بوجھل کر دی تھی۔ میرے مشق ستم کی شدت میں کمی تو آ گئی تھی، لیکن میں نے اسے چھوڑا نہیں تھا۔
وقت آنے پہ روشن نے ایک روشن اور کھلے دن اپنے جیسی ایک بچی کو جنم دیا۔ میں نے جب بچی کی رنگت دیکھی تو دل ہی نہیں چاہا اسے گود میں لینے کو۔ وہ اسپتال سے ڈسچارج ہو کر اپنی ماں کے گھر چلی گئی۔ روشن کے 2 بھائی تھے، دونوں نے اسپتال کا خرچہ اٹھانے کی بات کی، لیکن میں نے اپنی اکڑ اور انا میں منع کر دیا۔ سارا خرچ خود اٹھایا۔ میکے جاتے ہوئے بھی میں نے روشن کے ہاتھ میں بھاری رقم رکھی اور کہا، میری بہنوں پہ بوجھ نہ بننا۔ اس کے بھائی میرے بہنوئی بھی تھے اور سالے بھی، لیکن آفرین ان کی خاموشی پر۔ اس تلخ جملے کو بھی وہ برداشت کر گئے۔ 2 ماہ روشن وہیں رہی، مگر میں کبھی اس سے یا بچی سے ملنے خالہ کے گھر نہیں گیا، حالانکہ امی ہر 3-4 دن بعد چکر لگایا کرتی۔ 2 گلیاں چھوڑ کر ہی تو گھر تھا، لیکن مجھے توفیق نہ ہوئی۔ 2 ماہ بعد روشن بیٹی کو لے کے گھر آ گئی۔ مجھے اس کی قطعاً پرواہ نہیں تھی۔ رات ہوتے ہی دشمن کی طرح میں اس پہ ٹوٹ پڑا۔ آفس سے گھر آ کر بھی میں بچی کو گود میں نہ لیتا۔ البتہ بیٹی کے پیدائش کے بعد روشن پر ہاتھ تھوڑا ہلکا ہو گیا تھا میرا، لیکن شدید غصے میں پھر اپنی پرانی روش پہ آ جاتا۔ بچی سال بھر کی ہو گئی تو اسے 7 والی گلی کے سلائی سینٹر میں کام کی آفر ہوئی۔ روشن عرب بہت ماہر تھی سلائی کڑھائی میں، اور پہلی شادی کے بعد وہ وہیں کام کیا کرتی تھی۔ چونکہ میری تنخواہ اچھی خاصی تھی اور روشن کو کام کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، لیکن جب اس نے جھجکتے ہوئے اجازت مانگی تو میں نے بددلی سے بولا، جو دل چاہے کرو۔ اماں نے بھی کچھ نہ کہا۔ کچھ مہینے مزید گزرے کہ وہ دوبارہ حاملہ ہو گئی۔ 7واں مہینہ لگا تو اس نے کام سے چھٹی لے لی۔ اس بار اس نے بیٹے کو جنم دیا۔ بیٹے کا سن کر ایک پل کو مجھے خوشی ہوئی کہ ہو سکتا ہے بیٹا مجھ پر یا دادی پہ گیا ہو، مگر جب دیکھا تو ہو بہو روشن کا دوسرا روپ، وہی رنگت، بڑی چمکدار آنکھیں، کھلا کھلا چہرہ، ماتھا کشادہ، ناک ستواں اور ہونٹ رسدار۔ میرا بیٹا میری ماں کی طرح نہیں بلکہ اپنی ماں کی طرح تھا۔ میں ہر وقت اسی مایوسی میں گھرا رہتا تھا کہ آخر میرا نصیب ہی کیوں روشن کے ساتھ جڑا۔ میں خوش شکل مرد تھا، پھر یہ کالک کیوں میرے مقدر میں بھر دی گئی جس سے چھٹکارا پانا ممکن نظر نہیں آتا تھا۔ میں ہر چھٹی کے دن گھر کا سودا وغیرہ لا کر دیتا، پھر رات گئے تک دوستوں میں وقت گزارتا۔ دوستوں نے کہا بھی کہ لوگ بال بچوں میں مست ہو کے دوستوں کو بھول جاتے ہیں، لیکن تو نے تو کمال کر دیا۔ پھر ایک دن میری سن لی گئی۔ میری زندگی میں ایک بہار کا جھونکا آ گیا اور تھکی دبی گھٹن زدہ زندگی واقعی روشن ہو گئی۔ ہمارے دفتر میں خوبصورت لڑکی امبر نے ملازمت کر لی۔ جب وہ میرے پاس اکاؤنٹ سیکشن میں آئی تو میری دنیا ہی بدل گئی۔ اس کا دل فریب سراپا، اس کی اجلی رنگت اور خوشبوؤں میں ڈوبا ہوا وجود مجھے اسیر کر گیا۔ پہلی ملاقات میں ہی مجھے لگا کہ وہ میرے لیے بنی ہے، اور شاید وہ بھی مجھ سے متاثر ہو چکی تھی۔ پہلی ملاقات میں آدھا گھنٹے کا ساتھ نصیب ہوا اور پھر گاہے بگاہے وہ میرے کیبن کے چکر لگانے لگی۔ پہلے رسمی بات چیت، پھر دوستی، اور پھر بریک میں ایک ساتھ لنچ کرنا معمول ہوتا گیا۔ اکثر امبر گھر سے میرے لیے کچھ بنا کے لانے لگی۔ میں تو کینٹین سے ہی کھاتا تھا، لیکن وہ جو بھی بنا کے لاتی وہ مجھے بہت پسند آتا۔ مجھے تو اس سے پہلی نظر میں ہی محبت ہو گئی تھی، لیکن اسے 1.5-2 ماہ لگے اظہار کرنے میں۔ لیکن میں نے اسے حقیقت نہیں بتائی کہ میں 26 سال کا کنوارا لڑکا نہیں بلکہ 2 بچوں کا باپ ہوں۔ لیکن جب اس نے رشتہ لانے کی بات کی تو مجھے سچ بولنا ہی پڑا۔ میں نے بڑے دکھ بھرے انداز میں اپنی آپ بیتی سنائی۔ اسے دھچکا لگا، مگر میں 2-4 دن میں اسے قائل کرنے میں کامیاب ہو گیا کہ میرے ساتھ شدید زیادتی ہوئی ہے۔ وہ مان تو گئی، مگر اس نے اپنے باپ پر چھوڑ دیا کہ میں بات کرتی ہوں اپنے والد سے، اور ٹھیک 4 دن بعد اس نے واضح کر دیا کہ اس کے والد نے سنتے ہی میرے رشتے پہ انکار کر دیا کہ میری بیٹی میں کیا کمی ہے جو 2 بچوں کے باپ سے بیاہ ہوں۔ میں پتہ نہیں کن ہواؤں میں تھا، میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ مجھے انکار ہو سکتا ہے۔ میری غلط فہمی یا خوش فہمی عروج پر تھی، اور جب یہ اچانک ختم ہوئی تو میں عرش سے فرش پہ آن گرا، اور دفتر سے چھٹی کے بعد میری آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے۔ اس سے پہلے کہ کوئی دیکھتا میں موٹر بائک پر سوار ہوا اور یہ جا وہ جا۔ آنسو جتنی تیزی سے بہہ رہے تھے، بائک کی رفتار اس سے زیادہ تیز کرتا گیا، اور پھر اچانک میری آنکھیں دھندلا گئیں اور مجھے نظر آنا بند ہو گیا۔ سامنے کی ہر چیز دھندلی ہو گئی، اور نہ جانے کب میری بائک کسی چیز سے جا کے ٹکرائی اور میں اڑ کے سڑک کی دوسری طرف جا گرا۔ جب ہوش آیا تو جگہ جگہ پٹیاں ٹانکے۔ میں 1 دن بعد ہوش میں آیا تھا۔ جب مکمل حواس بحال ہوئے اور سارا پس منظر آنکھوں کے سامنے گھوما تو میرے آنسو بہنے لگے کہ کاش میں مر جاتا۔ امبر کے روپ میں خوشی ملی تھی وہ بھی چھن گئی۔ میں جی کر کیا کروں گا؟ بس بددلی اور مایوسی نے مجھے مزید تھکا دیا۔ لیکن امبر اسپتال سے مجھے ملنے آئی تو پھر جینے کی امنگ پیدا ہو گئی۔ باقی بدن پر پٹیاں پلستر بندھے ہوئے تھے۔
خوش قسمتی سے چہرہ بالکل صاف رہا۔ اسپتال کا سارا بل کمپنی نے ادا کیا۔ 3 ماہ کی چھٹی بما تنخواہ دینے کا وعدہ کیا۔ تیسری اہم بات کہ امبر کا کثرت سے میرے گھر مجھ سے ملنے آنا، جس سے مجھے جلد ٹھیک ہونے کے احساس میں مدد ملی۔ امبر ہمیشہ پھول اور ڈھیر سارے پھل لاتی، بچوں کے لیے بہت سے کھلونے، بسکٹ، چاکلیٹ وغیرہ۔ میری دوائیں اس نے اپنے ذمے لے لی تھیں۔ اس کے آنے پہ امی اور روشن بالکل خاموش رہتے۔ امبر کا اتنی کثرت سے آنے کا کیا مطلب ہو سکتا تھا؟ شاید اسے لگ رہا تھا کہ شادی سے انکار کی وجہ سے مجھے شدید دکھ ہوا تھا اور اس حادثے میں کہیں نہ کہیں اس کا بھی ہاتھ ہے، لیکن یہ میرا خیال تھا۔ اس نے کبھی ایسا کچھ نہیں کہا۔ 3 ماہ میں روشن اور اماں دونوں نے بہت خیال رکھا، لیکن مجھے امبر کا 1 گھنٹے کا پھیرا بہت زیادہ خوشی دیتا، اور آخر میں تندرست ہو گیا اور دفتر پہنچ گیا۔ سب نے خوش آمدید کہا۔ اس میں امبر پیش تھی۔ کچھ دن بعد امبر نے بم پھوڑا۔ لنچ بریک کے وقت اپنا شادی کارڈ تھما دیا اور میں گرتے گرتے بچا، لیکن اس کے لہجے میں کوئی تعصب یا گریہ نہیں تھا۔ عام کلیگ کی طرح دعوت دی تو میں نے بھی بےتابی سے پوچھا، کیا ملازمت چھوڑ دو گی؟ اس نے کہا ہاں، اور میرے کیبن سے نکل گئی۔ میں دھم سے کرسی پہ گر گیا۔ بریک سے چھٹی کے وقت تک 3 گھنٹے تھے اور یہ وقت میرا دکھ کم کر گیا۔ میں دفتر سے اداس نکلا، مگر میرے ہوش و حواس بالکل قابو میں تھے، اس لیے خیریت سے گھر پہنچ گیا۔ لیکن روشن کو دیکھتے ہی میرا خون کھول گیا، اور یہ وہی عورت ہے جس نے میری خوشیوں کی راہ میں رکاوٹ کھڑی کی ہے۔ میں نے اسے چائے بنانے کو کہا۔ جب وہ چائے لے کے کمرے میں آئی تو میں نے ایک دم کمرہ بند کیا اور اس پہ حملہ کر دیا، لیکن شاید وہ اس تابڑ توڑ حملے کے لیے جسمانی اور ذہنی طور پہ تیار تھی، کیونکہ میں نے 4 سال میں اس کو اسی طرح جھنجھوڑے جانے اور شدت کا عادی کر دیا تھا۔ میں اسے نوچ رہا تھا، کاٹ رہا تھا۔ اس کا کالا بدن کسی تپتے گرم لوہے کی طرح تپ رہا تھا۔ اس تپش میں چمک تھی، تمتماہٹ تھی۔ اس کا رواں رواں اس وقت اسی کیفیت کا شکار تھا کہ اس کے ساتھ وہی سب کیا جائے جو ہمیشہ سے ہوتا آ رہا تھا۔ جسم کی ایٹھن اس بات کی غمازی کر رہی تھی کہ اسے اسی شدت اور وحشت کا انتظار ہے جس کا میں اسے عادی بنا چکا تھا۔ اب اس کا سارا وجود میرے جنون کی لپیٹ میں تھا۔ سراہی دار گردن جس پر پسینے کی نمی آ چکی تھی، اور پورا وجود چیخ چیخ کے کہہ رہا تھا، 100 سونار کی ہو چکی، اب ایک لوہار کی بھی ہو جائے، ایک ایسی کاری ضرب کہ سارا وجود چور چور ہو جائے۔ میں اس کی کیفیت سمجھ چکا تھا۔ وہ میری شدت اور وحشتوں سے اذیت میں نہیں تھی، بلکہ محظوظ ہو رہی تھی، اور میں کچھ کر ہی نہیں پا رہا تھا۔ لیکن شاید آخری ضرب لگنے سے پہلے ہی تپتا لوہا پگھل چکا تھا اور پھر ڈھیلا پڑ گیا تھا۔ روشن کی آنکھیں بند تھی اور ماتھے پہ پسینے کی بوندیں چمک رہی تھی۔ وہ آخری چوٹ سے پہلے ہی سیراب ہو گئی تھی، اور میں اس کے پہلو میں تشنا کام پڑا تھا۔ کچھ لمحے توقف کے بعد میں نے دیکھا کہ روشن پھٹی پھٹی آنکھوں سے میری طرف دیکھ رہی ہے، اور میں اس سے نظریں چرا رہا تھا، کیونکہ آج کا کھیل وہ جیت گئی تھی۔ میں نے پہلی بار شکست کا مزہ چکھا تھا۔ مجھے لگا کہ شاید حادثے کی وجہ سے جسمانی کمزوری کا شکار ہوں، مگر آج احساس ہوا کہ کچھ ایسا ہے جو میری وحشت اور شدت کے باوجود میری بھڑاس اور غصے کو نہیں نکال سکا۔ اگلے دن میں ڈاکٹر کے پاس پہنچا، تفصیلی معائنہ ہوا، کچھ ٹیسٹ ہوئے، اور رپورٹ کے انتظار میں کچھ دیر بیٹھنا پڑا۔ میں ڈر رہا تھا کہ میرے پاس ہی ایک واحد ذریعہ ہے کہ اپنی وحشت کو کم کر سکوں۔ اگر اسے بھی کچھ ہو گیا تو میری زندگی میں فقط اندھیرے ہی رہ جائیں گے۔ مجھے ابھی بھی روشن سے بالکل ہمدردی نہیں تھی۔ اس سے میرا ازدواجی تعلق نہیں تھا، بلکہ وہ میرے لیے ریت کا تھیلا تھی جس پہ لوگ مکے مار مار کے اپنا غصہ نکالتے ہیں۔ جس طرح ریت کا تھیلا خاموش مار کھاتا ہے، روشن بھی اسی طرح خاموشی سے میری دی ہوئی اذیت سہتی تھی۔ میں اس سے یہ سب کسی جنسی تسکین کے لیے نہیں کرتا تھا، بلکہ اس کے جسم کو نوچ کھسوٹ کے مجھے خوشی ملتی تھی، اطمینان ملتا تھا۔ میں اسے کاٹ کاٹ کے نیلا کر دیتا، اس کا وجود میرے تھوک سے لتھڑ جاتا، میں اس کے سارے بدن کی نرمی چوس لیتا اور اسے اس طرح جھنجھوڑا کرتا کہ وہ نڈھال ہو جاتی تھی، لیکن اب کی بار یہ نہ ہو سکا۔ بس ایسے خدشات اور وسوسے مجھے ستا رہے تھے، اور وہی ڈاکٹر صاحب نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، پریشان نہ ہو، جبکہ وہ اور میں دونوں پریشان ہو چکے تھے، لیکن تسلی دیتے ہوئے کہا کہ یہ دوا کا کورس کیجیے، انشاءاللہ مردہ خلیوں میں جان پڑ جائے گی۔ میں بددلی سے گھر آیا، 1 ہفتے تک دوائی کھائی، پھر 1 ماہ کھائی، لیکن کوئی فرق نہیں پڑا۔ میں مایوس ہو گیا تھا۔ ویسے بھی امبر کی شادی ہو چکی تھی اور روشن سے مجھے کوئی لگاؤ نہیں تھا۔ مجھے باقی اپنی اس کمی پر زیادہ رنج نہیں ہوا۔ میں نے روزمرہ کی بنیاد پر اوور ٹائم کرنا شروع کر دیا۔ پہلے 9 سے 5 وقت تھا، پھر 9 سے 9 ہو گیا، اور میں ڈبل تنخواہ کمانے لگا۔
اتوار کو دوستوں کے ساتھ رہتا، روشن اور بچے سے غافل اور اپنی ذات میں مگن رہتا تھا۔ میں روشن کی طرف بالکل بھی نہیں دیکھتا تھا، بچوں پر بھی سرسری سی نظر ڈالتا۔ ایک دن اتوار کو میں گھر پر تھا اور سستی کی وجہ سے لیٹا ہوا تھا۔ روشن بھی چھٹی پر تھی۔ میں نے اس کی طرف دیکھا تو وہ کافی موٹی لگی اور اس کا پیٹ کا غیر معمولی ابھار میں سمجھ گیا، کیونکہ وہ میرے 2 بچے پیدا کر چکی تھی۔ میری آنکھوں میں خون اتر آیا۔ میں اس کے پیٹ کی طرف اشارہ کر کے چلایا، یہ کیا ہے؟ کیا ہے؟ جواب میں وہ بھی اسی طرح چیخی۔ میں ہکا بکا رہ گیا۔ اس کی تیز آواز پہلی بار سنی، میں سب کو بتا دوں گا تمہارے کردار کے بارے میں۔ میں نے ایسے روب سے کہا کہ جیسے اس کی کمزوری میرے ہاتھ آ گئی ہو۔ جاؤ بتا دو، میں بھی سب کو بتا دوں گی، تم صرف دیکھنے میں مرد ہو، کاغذی مرد، بھوکے خالی کھوکھلے۔ اس نے اپنی بڑی بڑی آنکھیں میری آنکھوں میں ڈالتے ہوئے دو بدو جواب دیا۔ میں نے اس کا بازو زور سے پکڑا، لیکن اس نے دوہری طاقت سے جھٹکا دے کے مجھے پیچھے دھکیل دیا۔ میں واقعی بستر پہ گر گیا۔ اس کی آنکھوں سے انگارے اور زبان سے شعلے برس رہے تھے۔ کچھ دیر ہم دونوں خاموش رہے، پھر وہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ میں خجالت اور ندامت سے بستر پہ اوندھا لیٹ گیا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، لیکن مجھے پہلی بار اپنا وجود اتنا بے بس اور حقیر لگا کہ مجھے موقع ملتا تو میں خودکشی کر لیتا۔ روشن نے یہ سب کہہ کے میرے 14 طبق روشن کر دیے تھے، پھر بھی میں کبھی اس سے نظریں نہیں ملا پایا۔ پھر وہ دن آیا جب روشن نے تیسرے بچے کو جنم دیا۔ جب بچہ نرس نے میری ماں کو پکڑایا تو میری ماں دیکھتے ہی خوشی سے میری طرف بڑھی اور بولی، دیکھ تو ناصر کتنا گورا بچہ ہے، بالکل تجھ پر گیا ہے۔